ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 5 سے 30% آنکھوں کی بینائی شوگر کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ اب شوگر کے مریضوں کو اس مسئلے سے کیسے بچنا چاہیے، اس کے لیے باقاعدگی سے آنکھوں کا معائنہ کرانا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کے مریضوں میں جو بینائی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں بنیادی طور پر ہم 3 قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک قسم کا جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے ڈائلیٹڈ فنڈس ایگزامینیشن، جس کے لیے آپ کو آفٹلمولوجسٹ یا آپٹومسٹرک کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا طریقہ ریٹینل امیجز کا ہے، جس میں آپ فنڈس کیمرہ کے تھرو ریٹینا کی پکچرز لیتے ہیں، اور اس کی سینسیٹیوٹی ٹریڈیشنل معائنے کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، بشرط یہ کہ آپ کا جو آپریٹر ہے اس کو فنڈس کیمرہ کے بارے میں ساری معلومات حاصل ہو۔ اور تیسرا طریقہ جو آج کل بہت زیادہ رائج ہو رہا ہے پوری دنیا میں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ اسیسمنٹ ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ معائنے کا طریقہ ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے۔ شوگر کے مریضوں کا آنکھوں کا معائنہ کب ہونا چاہیے، ہماری ویڈیو کا دوسرا سیگمنٹ یہ ہے۔ جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں تشخیص کے 5 سال بعد، اور ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس میں تشخیص کے فوراً بعد آنکھوں کا چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے۔ جن مریضوں کا آنکھوں کا جو ابتدائی معائنہ ہے وہ نارمل آ جائے، اس میں ہم ہر 2 سال بعد دوبارہ سے معائنہ ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن ان مریضوں کا جس کا ابتدائی معائنہ اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ریٹینوپیتھی کی فائنڈنگز آ جاتی ہے، تو اس میں ہم ہر سال مریض کو آنکھوں کا معائنہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ کچھ مریضوں کو انیشیل ایگزامینیشن کے اوپر میکولر ایڈیما ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، اس میں آپ نے ہر 6 ماہ بعد مریض کے آنکھوں کا معائنہ کرانا لازمی بن جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو کا جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ پریگنینسی سے متعلق گائیڈ لائنز ہیں۔ جہاں تک بات ہے پری کنسیپشن کی، تو اس میں ایک دفعہ آنکھوں کا فنڈس ایگزامینیشن لازمی کرانی چاہیے۔ دوسرا جو معائنہ ہے وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی پریگنینسی کے ابتدائی 3 مہینوں میں فنڈوسکوپی ان مریضوں کی لازمی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو معائنہ ہے وہ پوسٹ پارٹم، یعنی بچے کی پیدائش کے 1 سال بعد ان مریضوں کا دوبارہ سے آئیز کا چیک اپ یعنی فنڈوسکوپی لازمی ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔